بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر 4، ویلاگ نمبر 479، پیج 519، اور آج کا ہیڈنگ ہے سن 7 ہجری کے چند سرایہ۔ ناظرین مین ہیڈنگ ہمارے پاس چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم سن 7 ہجری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں، دیری نہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلیم تور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انسان ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گٹائیں خیمہ زن۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آج ایپیسوڈ نمبر 4، ویلاگ نمبر 479 اور پیج 519، سن 7 ہجری کے چند سرایہ۔ ناظرین مین ہیڈنگ اس کا چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ کی آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ایپیسوڈ نمبر 479 ویلاگ ہے اور پیج ہے 519، سن 7 ہجری کے چند سرایہ۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران متعدد سرایہ یعنی چھوٹی چھوٹی جنگیں، چند سرایہ روانہ کیے۔ بعض کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، سریہ قدیر صفر یا رجب اول سن 7 ہجری۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ رضی اللہ لیثی کی کمان میں قدیر کی جانب قبیلہ بنو ملوح کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا، اور ڈھونگ اور ڈھورنگ ہانک لائے، اور جتنے ڈھور ڈنگر تھے ان کے، اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے۔ پھر ان کا دشمن پھر
ان کا دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، پھر ان کا تعاقب دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کیا۔ یہ تھا سریہ نمبر 1۔ اسی کا سریہ نمبر 2 بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سریہ حسمی جمادی الاخر سن 7 ہجری۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے۔ ناظرین، پوائنٹ نمبر 3 ہے سریہ تربہ شعبان سن 7 ہجری۔ اس کا یہ تیسرا پوائنٹ ہے، سریہ تربہ شعبان سن 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ 30 آدمی تھے، 30، جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے۔ لیکن جب بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے، حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا۔ ناظرین، یہ تھا اس کا تیسرا پوائنٹ، اور اسی کا ہم چوتھا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہے سریہ اطراف فدق شعبان سن 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو امرہ کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے، ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب قتل کر دیے گئے۔ صرف بشیر زندہ بچے، انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مند مل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔ ناظرین، اس کے بعد اس کے 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں پوائنٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، در نبی پر یہ عمر بیتے